دیتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ بندہ میرا کتنا شکر ادا کر رہا ہے۔ بندہ کیا یہ ملنے پر اکڑ تو نہیں گیا، فرعون تو نہیں بن گیا، یزید تو نہیں بن گیا، متکبر تو نہیں بن گیا، لے کر بھی وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کہیں اس کا میرے ساتھ رشتہ اس وجہ سے تو نہیں تھا کہ اس کے پاس پیسہ تھا، مال و دولت تھی، جب میں نے لے دیا تو یہ میرا نافرمان ہو گیا۔ اللہ یہ دیتا ہے تو ہمیں آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور بولنے کے لیے زبان عطا کی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، لیکن اللہ نے یہ کسی سے نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ ہاں یہ آپشن اس نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نعمت ملنے پر اگر تم میرے ناشکرے ہو گئے، تم نے میری ذات کا انکار شروع کر دیا کہ ہاں میں نے تو خود کمائی ہے، یہ تو میری اپنی محنت ہے، یہ تو اللہ کی عطا کہاں سے آ گئی، میں غریبوں کو نہیں دوں گا، اتنا مشکل سے تو کمایا ہے۔ اگر تم اللہ کی ذات کو بھول گئے تو اللہ فرما رہا ہے ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھو کہ بے شک میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ میں اگر دے کر تمہیں آزما سکتا ہوں تو میں تم سے لے بھی سکتا ہوں، میں دے کر بھی تمہیں مصیبت اور پریشانی میں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہوں۔ دنیا کی مال و دولت تو فرعون کے پاس بھی بہت تھی، لیکن جب وہ سمندر میں غرق ہو گیا تو کیا وہ مال و دولت اسے بچا سکی؟ دنیا کے مال و دولت یزید کے پاس بھی بہت تھی، لیکن جب وہ جو ہے عذاب کا شکار ہوا، جب وہ نوجوانی کی موت سے مر گیا تو کیا وہ مال و دولت اسے بچا سکی؟ تو پتا چلا چاہے فرعون ہو، چاہے یزید ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے شداد ہو، دنیا کی مال و دولت، دنیا کے مال و اسباب انسان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری مثالیں دیکھ لو، تم سے بڑے بڑے طاقتور تھے، تم سے بڑے بڑے زور آزما تھے، زور آور لوگ موجود تھے، دنیا پر جن کا سکہ چلتا تھا، لوگ ان کے سامنے سجدہ رہ لیتے تھے، لیکن کیا کیا انہوں نے میری ذات کی ناشکری کی، انہوں نے اپنا سر میرے سامنے نہیں جھکایا، انہوں نے نعمتوں کے ملنے پر تکبر اور غرور کیا، میرے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو گئے، میں نے انہیں اپنے عذاب سے دوچار کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت، جس نعمت کے ملنے پر ہم آج خوشیاں منا رہے ہیں، جب یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تو اللہ کے امداد بدل گئے کہ دیگر نعمتیں تو تمہیں دینا میرا جو ہے حق تھا کہ تم میرے مخلوق ہو، میں تمہارا خالق ہوں، لیکن جو نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نے تمہیں عطا کی ہے، یاد رکھنا یہ نعمت کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ نعمت تمہیں دے کر میں اللہ رب العالمین بھی تم پر اپنا فضل و احسان جتلا رہا ہوں، تاکہ تم دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، جو نعمت مصطفیٰ کی صورت میں ہمیں ملی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جسے دے کر اللہ نے ہم پر اپنا احسان جتلایا۔ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اللہ کس طرح فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے احسان صرف مومنوں پر فرمایا ہے۔ وہ اللہ دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات
احسان سارے جانوں پر ہے، لیکن اس احسان کا حق وہ ادا کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی شمع جل گئی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں گناہوں کی میل سے پاک اور صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ احسان اتنا بڑا ہے کہ اس احسان کے ملنے سے پہلے دنیا کی انسانیت جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، اس اللہ کے فضل و احسان میں دنیا والوں کو جہالت اور کفر و شرک کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف چلا کر بتا دیا کہ لوگوں، میں محمد تمہارے پاس جب آیا، اب میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تاریکی اس طرف ہے، ہدایت اس طرف ہے، اسلام ہدایت ہے، دین ہدایت ہے، کفر تاریکی ہے، شرک تاریکی ہے، حسن تاریکی ہے، میں نے تم پر راستہ واضح کر دیا ہے، اب راستے پر چل کر تمہارا چلنا تمہارا کام ہے، تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بخشش دلانا یہ میرا کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے، اور جس سال میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، میں آج آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال میں ولادت ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سال میں اس سے کچھ دن پہلے 50 یا 55 دن پہلے جو واقعہ فیل ہوا تھا، واقعہ فیل وہ واقعہ ہے جس نے ابرہہ، ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی نیت سے وہ یمن سے اٹھ کر آیا تھا، ابرہہ یمن سے۔ تو جب وہ خانہ کعبہ کے مضافات میں پہنچا تو اس نے عربوں کو ڈرانے کے لیے ان کے اونٹوں کو ان پر قبضہ کر لیا، وہ اونٹ اس نے یرغمال بنا لیے۔ اونٹ چھڑوانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان گئے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابرہہ کے پاس جو ہاتھی تھے، اس دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ ہاتھی پر سوار ہوتے تھے، ابرہہ کے پاس بہت سے ہاتھی تھے، جو اس کا اسپیشل ہاتھی تھا اس کے اندر یہ خوبی تھی کہ باقی سارے ہاتھی جب ابرہہ کے سامنے آتے تھے تو اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، لیکن جو اس کا اپنا ذاتی اسپیشل ہاتھی تھا وہ اسے سجدہ نہیں کرتا تھا۔ اس بات کو امام زرقانی نے زرقانی شریف یعنی المواہب الدنیا کی جلد نمبر 1 میں لکھا ہے، تو وہ سجدہ نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابرہہ سے اونٹوں کو چھڑوانے کے لیے گئے، جب اس ہاتھی نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا، سجدے میں گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی، ہاتھی نے انسانوں کی طرح بولتے ہوئے یہ بات کہی کہ السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، کہ اے عبد المطلب سلام ہو اس محمد کے نور کو جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ اللہ نے مجھے بھی یہ سمجھنے کی قوت عطا کی ہے، یہ سوچ اور سمجھ عطا کی ہے کہ آپ کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر میں بھی یہ اندازہ لگانے پر مجبور ہو گیا کہ یہ نور کوئی عام نور نہیں ہے، یہ نور محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ وہ ہاتھی جو ابرہہ کے سامنے بھی سجدہ نہیں کرتا تھا، اس نے جناب عبد المطلب کو سجدہ کیا اور آپ پر سلام بھیجا، اور یہ انسانوں کی زبان میں یہ کہہ دیا السلام علی النور الذی فی ظہرک یا ابا عبد المطلب، کہ عبد المطلب سلام ہو آپ کی پیشانی میں چمکتے ہوئے اس نور پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص بن کر مسلمانوں پر نازل ہوگی۔ ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوگا کہ اس نے سجدہ کیسے کیا۔ بات یہ ہے کہ اس دور میں تعظیمی سجدہ جائز تھا،
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر آپ نے منع فرما دیا. اس سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو اس لیے اس ہاتھی نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدہ کیا. تو غیر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اللہ کے محبوب اللہ کی وہ رحمت ہیں، سیرت حنفیہ جس کو انسان العیون بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی جلد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، انت ولادتی تنقصت الاصنام وتزلزلت الکعبۃ ولم تسمن ثلاثۃ ایام. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی خوشی سے 3 دن کعبہ جھومتا رہا، 3 دن کعبہ مجد کرتا رہا. اور صرف یہی نہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بات بھی المواہب الدنیا کی پہلی جلد میں ہے. مدارج النبوت میں علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس کو نقل کیا. وہ فرماتی ہیں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی فکشف اللہ تعالی عن بصری فرأیت مشارق الارض ومغاربها ورأیت ثلاثة اعلام مضروبات علما فی المشرق وعلما فی المغرب وعلما علی ظہر الکعبۃ. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت جناب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا دیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت گویائی عطا کی، مجھے اتنی بینائی عطا کی. فرأیت مشارق الارض و مغاربها، میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھ لیا، مغرب کو بھی دیکھ لیا، شمال کو بھی دیکھ لیا، جنوب کو بھی دیکھ لیا. فرأیت ثلاثۃ ایام. آج ہم جھنڈے لگاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے کہا نا کہ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو خوشی اسی کو ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نسبت اسی کو ہے، اس کے ساتھ تعلق اسی کو ہے. ہم اسی لیے خوشی مناتے ہیں کہ نسبت ہمیں ہے، تعلق ہمارا ہے، ہماری ان کے ساتھ وابستگی ہے. ہمیں ان پر امیدیں ہیں کہ اگرچہ ہم تو خطاکار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن آپ کی امت میں سے ہیں. قیامت میں اگر اللہ کی رحمت حاصل کریں گے، اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی شفاعت کی بنیاد پر حاصل کریں گے، ان کی رحمت اور فضل کی بنیاد پر حاصل کریں گے. اس خوشی میں اگر ہم اپنے گھروں پر جھنڈے لگا لیں، لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، ان کے فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھو یہ بدعت ہو گیا، دیکھو یہ خلاف شریعت ہو گیا، دیکھو یہ کام اسلام کے مزاج کے مخالف ہو گیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ کہتی ہیں ورأیت ثلاثۃ ایام علما بالاعلام مضروبات علما بالمشرق علما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ. وہ کہتی ہیں میں نے زمین کے مشرق میں دیکھا، میں نے مغرب میں دیکھا، میں نے کعبے کی چھت پر دیکھا کہ 3 جھنڈے لگے ہیں. ایک جھنڈا مشرق میں ہے، ایک جھنڈا مغرب میں ہے، ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر ہے. کعبے کی چھت پر اللہ نے جھنڈا لگا کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کریم کی آمد پر جھنڈیاں لگانا، گھروں کو سجانا، جھنڈے لگانا یہ بدعت نہیں ہے، تمہارے خالق کی سنت ہے. سبحان اللہ. اب مرضی ہے خالق کی مخلوق کی وہ لگائے نہ لگائے. اللہ نے تو اتنا کچھ کہہ دیا ہے، اللہ نے تو قرآن میں ہم سے یہ کہہ دیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر یا پریشان شیطان ہوا ہے یا یہودی ہوئی، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے. ہر مخلوق نے آپ نے آمد کی خوشی منائی ہے. کچھ باتیں اگلے جمعے پر عرض کروں گا. تو علماء کہتے ہیں کہ شیطان صرف 3 دفعہ رویا ہے، 3 دفعہ رویا ہے. ایک دفعہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسری بار کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں جب سورہ فاتح نازل ہوئی، کچھ علماء کہتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. لیکن تیسری پر اتفاق ہے، تیسری دفعہ جو شیطان رویا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر رویا تھا. قرآن پاک میں آپ سورہ آل عمران کو اٹھا لیں، اٹھا کر دیکھ لیں. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سے
उन अहले किताब ने इख्तिलाफ किया, उनके पास यकीन इल्म आ चुका था। यहूदी और ईसाई ने इख्तिलाफ किया, उन्हें ये यकीन हो चुका था कि जो आमना के घर में हस्ती पैदा हुई है, ये हस्ती झूठी हस्ती नहीं है, ये आम हस्ती नहीं है, ये अल्लाह के हबीब है, ये इंसानियत के लिए रहमत है, इन्हीं की दामन से इंसानियत की फलाह है। लेकिन उन्हें क्या किया, बग़यम बैनहुम, हसद के मारे उन्होंने इनकार कर दिया। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, यहूदी क्या सोच रहे थे, आज के नाम में आज मुसलमान क्या सोचता है। यहूदी एक था, मदीने में आया, उन्हें पता था कि उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि इस दिन, इस साल में, इस अरसे में, इस घड़ी में, इस घर में, इस मोहल्ले में, इस शहर में दुर्रे आमना के यहाँ, भाई आमना के यहाँ दुर्रे यतीम पैदा होगा, जिसके नूर से पूरी कायनात रोशन होगी। जब 12 रबीउल अव्वल का सूरज तुलू हुआ, एक यहूदी पूछते हजरत कुरैश के मोहल्ले में आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर के सामने रुका। उसने कहा, आज एक गैर मामूली बच्चे की पैदाइश हुई है, जिसकी पुश्त पर मोहरे नबूवत है। मैं बच्चे देखना चाहता हूँ। इस घर में मैंने पढ़ा है कि बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा मुझे दिखाया जाए। यहूदी ने जब वो बच्चा देखा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे दिखाया गया। उसने जब आपकी पुश्त पर मोहरे नबूवत देखी, यहूदी घस खाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश में लाया गया तो उसने कहा, हाय बदबख्ती, आज नबूवत इस आपकी नस्ल से रुखसत होकर इस्माइल की नस्ल में आ गई। अल्लाह ने फरमाया, बग़यम बैनहुम, उन्होंने आपसे इख्तिलाफ इसलिए किया, उन्होंने आपके आमद पर खुशी इसलिए नहीं मनाई, वो आपके दीन के ताबे इसलिए नहीं हुए, वो आपकी मोहब्बत के असीर इसलिए नहीं हुए कि उनके दिलों में हसद पाया जाता था, उनके दिलों में हसद की बीमारी थी। अल्लाह ताला ने कायनात को बता दिया कि अल्लाह के महबूब के मिलाद पर खुशी मनाना यह अल्लाह की सुन्नत है, फरिश्तों की सुन्नत है। जानवरों को भी मालूम है कि आज का दिन कोई आम दिन नहीं है, और इस दिन में परेशान होना, इस दिन में फतवे लगाना, इस दिन में लोगों को खुशियां मनाने से रोकना, इस दिन में रोना, यह शैतान की सुन्नत है, यह यहूद नसारा की सुन्नत है। तो मर्जी हमारी है कि हम किस तरफ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ये दिन भी जोश व खरोश के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए और उनके दीन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।